نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت الکرسی کی خاص باتیں کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے. ٹھیک ہے، جو شخص رات کے وقت اس کو پڑھتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا. گڈ. اس ایک آیت کے اندر 10 صفات کا ذکر ہے اور ہر ایک کا بہت عظیم معنی ہے، بہت گریٹ معنی ہے، اس کا گریٹ میننگ ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی کوئی اور ایسی آیت نہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی صفات بیک وقت جمع کر دی گئی ہوں. تو گویا ایک طرح سے یہ آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بہترین جامع تعارف ہے اور ایک بہت پاورفل آیت ہے. اس کے فائدوں میں سے کوئی خاص فائدہ بتائیے. کہ شیطان کے دور ہونے کے علاوہ اوور آل انسان محفوظ رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اور ہر نماز کے بعد پڑھنے والا، جی ہاں، چند موٹی موٹی باتیں اس کے بارے میں یاد ہونی چاہیے. اب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو اس آیت کے اندر آئے ہیں. سب سے پہلا نام کون سا ہے؟ اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. گڈ. اور سب سے مشہور بھی، گریٹسٹ نیم اینڈ موسٹ فیمس. قرآن مجید میں بہت زیادہ ریپیٹڈلی آیا ہے. اللہ کا لفظ کس سے مل کر بنا ہے؟ یہ اس کا اصل کیا ہے؟ اس کی اوریجن کیا ہے؟ الہ، الہ، خاص الہ، خاص معبود. دنیا میں لوگوں نے اپنے بہت سے معبود بنائے ہوئے، لیکن اصل معبود اللہ ہے، الہ، خاص الہ ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے. الہ وہ ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے اور بہت زیادہ اس کی تعظیم کی جائے، ریسپیکٹ کی جائے، ریگارڈ کیا جائے اس کا. جیسے بتوں سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں اور بہت ان کا ریگارڈ بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ لا الہ الا ہو، کہ اور تو کوئی الہ ہے ہی نہیں. اگر ہے تو بس صرف اللہ ہی ہے. الحی القیوم. الحی کیا معنی ہے؟ الحی کا زندہ ہے، ایور لیونگ، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ایک چیز جس کو فنا نہیں اور جس پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، الحی. اور الحی کا لفظ جو ہے حیات سے ہے، لائف سے. لائف اللہ کے سوا اور چیزوں کو بھی ملی ہے. مثلا انسان کو لائف ملی ہے، یا جانوروں کے اندر بھی لائف ہے، پلانٹس میں لائف ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں اللہ زندہ ہے تو کہیں گے فلاں بھی زندہ ہے، تو کیا یہ شرک نہیں ہو گیا؟ اس کو بھی آپ نے زندہ کہہ دیا، وہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے. تو صفت تو اصل تو اللہ کی صفت ہے. بندے کو یا کسی اور کو یہ صفت کہاں سے مل گئی؟ اس کی ذاتی ہے یہ صفت، ہمیں اس نے دی ہے. لیکن پھر بھی اگر دی ہے تو بیچ میں شریک نہیں ہو گئے کوئی اور چیزیں جن کو مل گئی یہ صفت؟ یعنی اللہ کی صفت بھی ہے اور کچھ اور مخلوق کی بھی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کریں. تو اگر ہم کسی اور کو کہیں گے کہ اس کو وہ بھی زندہ ہے تو یہ تو شرک نہ ہو گیا. آپ کو میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ ازلی ابدی 2 لفظ لکھیں. حی، ازلی، ابدی. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. کوئی اور اللہ کے سوا ایسا ہے جو ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے. فرق ہو گیا نا خود ہی. ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے یہ رکھا. دوسرا یہ ہے کہ اس کی حیات میں جو صفات ہیں وہ کامل ہیں. حیات کی صفات کون سی ہیں؟ اوصاف کون سے ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کوئی چیز زندہ ہے؟ زندہ چیز موو کرتی ہے، اس کی سانس آتی ہے، گڈ، اور وہ دیکھتا ہے یا سنتا ہے.
کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں کوئی زندہ ہے؟ انہی چیزوں سے کرتے ہیں نا، ظاہری، ڈاکٹروں والی چیکنگ نہیں کہ دماغ مر گیا، دل مر گیا، کیا مر گیا کیا نہیں، ظاہر میں جو علامات ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جن چیزوں پر زندگی کا انحصار ہے، یہ جو زندگی کی علامات ہیں وہ بھی اللہ میں کامل ہیں، جبکہ انسان میں کامل نہیں ہے، ناقص ہے. اچھا یہ بتائیے کہ الحی جو ہے یہ کون سے ناموں میں سے ہے؟ اس میں اعظم میں سے ہے. جن ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. ہاں، جو کہنے کی بات تھی خلاصہ یہ تھا کہ اللہ اور غیر اللہ کے درمیان صرف یہ ظاہری مماثلت ہے حیات کی، حقیقی نہیں. ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ حقیقی نہیں، پرماننٹ نہیں. صرف جو زندگی کی علامات ہوتی ہیں ان میں سے کچھ علامات ہمارے اندر ہیں تو ہمیں زندگی نظر آ رہی ہے، ورنہ ہماری زندگی عارضی زندگی ہے، غیر حقیقی زندگی ہے. اللہ کے پاس جو حیات ہے وہ اصل حیات ہے، جیسے اس میں شرک کی کوئی بات نہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں تو انسان ہمیشہ زندہ رہیں گے، تو پھر کہہ سکتے ہیں نا، کوشچن آتا ہے نا مائنڈ میں، تو اگر جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے تو پھر کہیں شریک تو نہیں ہوگے؟ اس کو کیسے ریپیٹ کریں گے؟ ازلی اور ابدی دونوں. اگر انسان کو خالدین فیہا ابدا، ابدیت ملنے بھی والی ہے تو ازلیت تو نہیں تھی نا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ لائف کریٹ کرتا ہے، انسان خود سے نہیں لائف کریٹ کرتا. ہمیں جو ملی ہے ملی ہوئی ہے، اس کی ذاتی ہے. وہ دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی وانت الحی الذی لا يموت والجن والانس یموتون. یہ ہے فرق، یہ ہے خلاصہ. انت الحی الذی لا يموت والجن والانس یموتون، سب مر جائیں گے، آپ کو موت نہیں. اصل زندگی تو اللہ کے پاس ہے نا، تو اللہ کی ہے. دوسری صفت کیا تھی؟ القیوم. قیوم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا. قام یقوم، سے قام یقوم ٹو اسٹینڈ، کھڑے ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو کھڑے ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے. مثلاً اس کو کھڑے ہونے کے لیے، اس کو کھڑے ہونے کے لیے، اور چیزوں کو سہارا چاہیے نا. ایک بچے کو کھڑا کرنا ہوتا ہے جب سہارا چاہیے ہوتا ہے. پودے کو کھڑا کرنے کے لیے جب وہ ساتھ چاہیے ہوتا ہے. اس پھول کو کھڑا ہونے کے لیے، اس پانی کو کھڑا ہونے کے لیے، ہر ایک کو کیا چاہیے؟ سہارا. اللہ ایسا قیوم ہے جس کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے. یہ فرق ہے. وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، انڈیپینڈنٹ ہے، سیلف ایگزسٹنٹ ہے، جبکہ ہم دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر القیوم ہے، بھروسہ اور یقین اور ڈیپینڈنس کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. اللہ تعالیٰ میں تیرے اوپر ڈیپینڈ کروں لیکن نہ کہ اپنے اوپر کروں. اور وہ دعا بھی مانگتے نا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. صرف پلک جھپنے کی دیر بھی میں اپنے اوپر ڈیپینڈ نہ کروں، اپنے اوپر ریلائے نہ کروں، اپنے اوپر سہارا نہ لوں کہ میں کر لوں گی، یا میرے اندر ہے، یا میرے پاس ہے، یا میری طاقت ہے. کچھ بھی ہے، ہدایت ہے تو اللہ دیتا ہے، رزق ہے تو اللہ دیتا ہے، زندگی دے تو اللہ دیتا ہے، قائم رکھے ہوئے تو اللہ رکھے ہوئے. یعنی میں اپنی ہر چیز میں اس کی محتاج ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن پاک میں بھی ہمیں کہا گیا نا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. یہ ایک اور چیز یاد رکھیے کہ یہ دونوں صفات ساتھ ساتھ کیوں آ رہی ہیں؟ الحی القیوم ساتھ ساتھ کیوں؟ کیونکہ جو زندہ ہے وہ قائم ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ قائم رکھنے والا. قیوم میں صرف قائم رہنے کا معنی نہیں، قائم رکھنے کا معنی بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی سے پھر توکل کی بات ہم نے سیکھی کہ جب وہ قائم رکھے ہوئے تو ہم ڈیپینڈ اس سٹینڈ پہ نہ کریں، اس پہ نہ کریں، اس پہ نہ کریں. اچھا، ایک ہوتا ہے ہمارے مادی وجود. مثلاً اب مجھے اٹھنا ہے نا، تو میں کیسے اٹھوں گی؟
کس کا سہارا لوں گی کھڑے ہونے کے لیے؟ اس کا سہارا لوں گی. یہ میرے مادی وجود کو اس کی ضرورت ہے، ٹھیک. لیکن میں صرف میرا یہ بینگ نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایک ہے، میری روح بھی ہے. اور کیا ہے؟ اندر میری روح ہے نا، دل دماغ ہے نا، میری سوچ نیت ارادہ ہے نا. تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مشکل وقت میں کسی کی ضرورت ہے کہ میں کسی پر ڈیپینڈ، کوئی میرے کام آئے، کوئی میری مدد کرے. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں قرآن مجید میں سکھایا گیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پر توکل کرو جو زندہ ہے اور جس کو آگے کیا ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. نیند ہماری ویکنس ہے کہ نہیں؟ ہم نیند کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ ہو جاتے ہیں. کوئی شخص ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کوئی شخص کتنا بھی بریو کیوں نہ ہو، کتنا بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، پاورفل کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی اسکالر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، جب نیند آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا رہتا ہے، لیٹنا پڑتا ہے. ہم سب سے زیادہ اکڑ میں کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں. اس سے کم جب ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے کم لیٹنا کس چیز کا سمبل ہے؟ عاجزی کا. جو لوگ سجدہ نہیں بھی کرتے نا، وہ بھی ان کو لیٹنا پڑتا ہے. جب کشتی میں پہلوان پچھاڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ لٹا دیتا ہے نا. تو گویا نیند ہمارے لیے کیا ہے؟ پہلوان ہے جو ہم کو ہر روز ہرا دیتی ہے. ہر روز ہماری حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم بہت کمزور انسان ہیں. اور کچھ لوگ تو اگر وہ 8, 9, 10 گھنٹے نہ سوئے تو کام ہی نہیں کر سکتے. یہ اور بھی زیادہ ویکنس ہے. یعنی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں یا مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو ان لوگ وہ اتنے کم سوتے ہیں. تھوڑا سا بھی سو کے ان کی وہ بہت کام کر لیتے ہیں. آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو 2 گھنٹے سوتا ہو بس؟ 1 یا 2 گھنٹے سوتا ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ تھوڑا سا بھی سوتے ہیں ان کو کافی ہو جاتی ہے وہ نیند. دنیا میں اور لوگ بھی ہیں کہ جو کم سوتے ہیں، اور وہ اتنا سونا بھی. ہم اس دفعہ جب عمرے پر تھے نا تو وہ الحمدللہ ہر روز تراویح ایک ہی جگہ پر ہوتی تھی ہماری. تو وہ تراویح کے آس پاس کچھ نہ کچھ باتیں بھی ہوتی تھی. خیر ان کی تھوڑی بیچ میں طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اتنا آرام کیا کریں، اس وقت کھانا کھایا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے نہیں ڈراؤ، اگر میں مر بھی گیا تو مجھے اس بات کی فکر نہیں، کیونکہ میں نے عام شخص اپنی زندگی کے اتنے گھنٹے استعمال کرتا روزانہ، تو اگر میں عام لوگوں کی نسبت 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے بھی روز زیادہ استعمال کرتا ہوں تو آلریڈی میری لائف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اگر کسی نے 40 سال کام کیا ہے تو میں نے اس کے مقابلے میں 50 آلریڈی کر لیا ہے، کیونکہ میں اتنے گھنٹے کم سوتا ہوں. اصل میں زندگی کیا ہے؟ جب ہم جاگ کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کچھ کر نہیں رہے تو سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو مرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو موت کے برابر ہے نا. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن. تو اس میں وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہم، گویا ہم ہے ہی نہیں دنیا میں. تو جتنا زیادہ کوئی اپنے نفس کے ہاتھوں ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کو سونے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا، اور وہ اسی پہ ہی ناراض رہتا ہے، مجھے سونے نہیں دیا گیا، میری نیند نہیں پوری ہوئی. وہ اس کے سر پہ سوار رہتی ہے بات. اتنا سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر کسی دن کم سونے کو ملے. بھوکے رہ لیں گے، کھانا نہ ملے کوئی بات نہیں. اگر نیند آ رہی ہے مثلا، اگر 2 چیزوں میں ایک میں چوائس کرنی پڑے، سونے اور کھانے میں، اگر نیند آ رہی ہے اور کھانا بھی رکھا ہوا تو بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ مزیدار بھی کھانا پڑا ہو نا تو ہم کہتے ہیں بس ہمیں سونے دو. ایون بعض اوقات شدید پیاس بھی لگی ہوتی ہے
لیکن اگر نیند آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو پانی، اگر پانی پیے تو آنکھ کھل جائے گی، اس لیے سو جاتے ہیں، اٹھ کے پانی پی لیں گے. یعنی انسان اتنا کمزور ہے، اتنا بے باسا نیند کے آگے. اب اس کمزوری اپنی کو دیکھیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کہ وہ کبھی سویا ہے ہی نہیں. صرف ایک ہی ہستی جو کبھی نہیں سوئی کیا اس کو اونگ بھی نہیں آتی. کیونکہ اگر ہم کبھی تھوڑا سوئے نا تو پھر سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں، ادھر سوئے ادھر سوئے ادھر سوئے، نہ پتا چلتا لوگوں میں بیٹھے ہیں، نہ پتا چلتا کسی نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم نماز میں بھی سو جاتے ہیں. کبھی سوئے آپ نماز میں؟ کلاس میں تو خیر وہ تو بہت ہی اچھی سونے کی جگہ ہے، میٹھی میٹھی لوریاں مل رہی ہوتی ہے تو سونا ہی سونا ہے. تو انسان کی بہت سی ویکنس ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی ویکنس اس کی نیند ہے. بھوکا بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے، لیکن اگر اس کو مسلسل کچھ عرصہ جگایا جائے تو مر جائے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. یعنی کوئی نسخہ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو، مثلا مہاتما بدھ اور لوگوں نے کئی دن فاقے بھی کیے پھر بھی زندہ بچے رہے، لیکن سونے سے وہ بھی نہیں. کہیں نہیں آپ کو پوری تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ فلاں بندہ تھا ولی اللہ وہ کبھی سویا ہی نہیں تھا. نو وے. یہی سے فرق ہو جاتا خالق اور مخلوق میں. ہاں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی، سلیب پہ بھی آ جاتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کبھی نہیں سوتے، سوئے ہی نہیں، کبھی غافل ہوئے ہی نہیں. جب قرآن پاک میں آتا ہے نا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کیا مطلب اس کا؟ اللہ غافل ہی نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی نہ سوتا ہے، نہ نیند آتی، نہ اونگ آتی ہے کہ وہ بھول جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ بندے کیا کر گئے. کیونکہ اگر وہ سو جائے یا اس کو اونگ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بعض اوقات ایسا تھا نا، آپ جیسے آپ میں سے کچھ مدرز ہوں گی، کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو، کبھی بخار ہو، یا کبھی آپ آکورڈ ٹائم پہ سو جائیں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ گھر کا نظام کتنا خراب ہوتا ہے اگر آپ دیر سے اٹھیں یا آپ دن میں زیادہ سو جائیں یا آپ رات جلدی بھی سو جائیں تو سب سے آخر میں سونا پڑتا ہے کہ سب سو جائیں پھر ہم سوئیں گے، گھر تب نظر رکھنی ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سارے بندوں کے اعمال دیکھ رہا ہے اور کبھی بھی غافل نہیں ہوا ان سے. اس لیے اس میں اور بندوں میں، مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی، کسی لمحے بھی وہ غافل نہیں ہوتا. اگر ہم دن کے وقت کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے اعمال شام کے وقت اللہ تعالی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور اسی طرح رات کے اعمال صبح کے وقت. دن کے کام رات کے وقت اور رات کے کام صبح کے وقت اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ہر دم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے. رات اور دن کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جب ہمارے ہاں رات ہوتی ہے تو دنیا کے کسی اور حصے میں دن ہوتا ہے. یہاں دن کے 12 بجے، وہاں رات کے 12 بجے، وہاں رات کا 1 بجے اور یہاں دن کا 1 ہے. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہماری طرح رات کو سو جائیں تو وہ لوگ تو پھر موج کریں، جو چاہے کرے، ان کو دیکھنے والا کوئی ہو ہی نہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے اور سوتا نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ہیون اور ارتھ میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے، وہی مالک. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن یہ کہا کہ لہو، سب سے پہلے لہو، اسی کا ہے. اور اس لہو کی وجہ سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا. اگر آپ عربی گرامر تھوڑی سی جانتے ہو تو حصر کا مطلب ہے کہ حصار کر لیا، یعنی کہ کوئی چیز اس آسمان اور زمین میں ایسی ہے نہیں جو اس کی ملکیت نہ ہو. ہر چیز ہی اس کی ملکیت میں، ہر چیز کا مالک وہی ہے. کوئی بھی کریشن جو زمین میں ہے، اب گنیے اس کو، جانیے اس کو، دیکھیے اس کو، کون کون سی. آپ میں سے کوئی اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو آپ اینیمل کنگڈم کے بارے میں بتاتے ہیں، کتنے قسم کے اینیملز ہوتے ہیں؟ 4 لیگڈ، کرال کرتے ہیں، ایمفیبینز. یعنی اگر آپ صرف ان کے گروپس ہی دیکھیں نا، ان کے گروپ نیم ہی کو دیکھیں، انڈیویجولز کو نہ دیکھیں، گروپ نیمز.
تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی ڈفرنٹ جو ان کی اقسام ہیں اور ان کی شکلیں ہیں اور ان کے کلرز ہیں اور ان کے سائزز ہیں اور ان کے کام ہیں اور پھر ان کی فوڈ مختلف طرح کی، اور ان کے عقل گم ہو جاتی ہے کہ اتنی ورائٹی ہے، اتنی ورائٹی. باقی بھی جو مدرز ہیں انہوں نے بچوں کو ہوم ورک کرائے ہوں گے اور پتہ ہوگا کہ جب انہیں ایگزامز میں یاد کرنی ہوتی ہیں ٹرمز، تو ان کو ٹرمز بنا کے نہ یاد کروایا کرے بچوں کو، ان کو اللہ کی کریشن بنا کے دکھایا کرے کہ یہ دیکھیں یہ کس طرح بنایا اس نے، یہ اس کا اور اس کا فرق بتائیں. ان کی آوازیں پھر کیونکہ ملٹی ڈائمینشنل فیچر جو ہیں وہ دکھایا کرے. کسی بھی چیز کو جب ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو اس کا رنگ، کلر، سائز، قسم، اس کی عادتیں، اس کا بہت ساری جو اس کی خصوصیات ہیں ان سب کے ساتھ. یہ سب کچھ کس کا ہے؟ جس نے پیدا کیا، obviously جو ان کا کریٹر ہے اسی کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم تو جانتے بھی نہیں ان کو. اگر ہم جانتے نہیں تو ہم مالک کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ مالک بھی نہیں ہو سکتے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. میں نے زمین کی بات حالانکہ آسمانوں کی پہلے ہے، زمین کی میں نے پہلے اس لیے کی ہے کہ زمین ہمارے کلوزسٹ ہے، اس پہ بہت سی چیزیں ہم دیکھتے بھی ہیں. آسمان کی چیزیں تو ہم میں سے کسی نے کوئی دیکھی نہیں سوائے اس کے جو سامنے ستارے سیارے نظر آتے ہیں. دیٹس اٹ. اس سے پیچھے کیا 7 آسمانوں کے ذکر آتا ہے، کس نے 7 دیکھے ہیں؟ اور پھر ان 7 پر کیا کچھ ہے؟ نہ ہونے کے برابر بہت ہی تھوڑا ہے جو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ سب اس کا ہے اور اس کے سوا اس میں کوئی دوسرا شریک بھی کوئی نہیں، کیونکہ کسی نے کسی خاص چیز کے پیدا کرنے کا مشورہ بھی نہیں دیا اللہ کو. ڈیزائن بنانا تو دور کی بات، کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہمیں بنانی پڑتی ہے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا کیسے بنائے، تم کوئی آئیڈیا دو، تم آئیڈیا دو، مجھے یہ ڈیزائن بنانا ہے، مجھے یہ. پریشانی کی حد ہوتی ہے نا، ہر شخص سٹریس میں آ جاتا ہے. جب اب یہ صرف اینیمل کنگڈم کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ باقی سب کو دیکھیں اور وہ جو غائب میں ہے جیسے جن ہیں، فرشتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اس زمین پر بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں تو ان کا بھی نہیں پتا. وما یعلم جنود ربک الا ھو. تیرے رب کے جنود کو، لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ان کا. تو ایسا عظیم ہے وہ رب. آیت الکرسی پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت اور بڑائی کا ایسا احساس دل میں جاگزی ہو جائے کہ پھر اس کے سوا ہم کسی اور سے کوئی امید بھی نہ رکھیں، ساری امیدیں صرف اس ذات سے رکھیں کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ صرف وہ مالک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بعض جانور آپ دیکھتے ہیں ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ دیکھتے ہی خوف آ جاتا ہے. ان کو آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں، کان بڑے بڑے ہیں، یا ان کی اتنی لیگز ہوتی ہیں، ایسے چلتے ہیں کہ، یا پھر یہ کہ کاٹتے ہیں. تو ان کو اس خاص شیپ میں کس نے بنایا، کس نے ان کا رنگ بنایا، کس نے ان کا ڈیزائن، جو کچھ کرتے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا وہ کرتے کیا کچھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. مثلا چاہے ان میں چینج کر سکتا ہے، ان کو یوز کر سکتا ہے. مثلا یہ انگوٹھی میری ہے، میں چاہوں تو اس انگلی میں پہنوں، چاہوں تو اس میں پہنوں، چاہوں تو نہ پہنوں، چاہوں تو پھینک دوں، چاہے تو توڑ دوں، چاہے تو بیچ دوں، چاہے تو کسی کو گفٹ دے دوں. یہ سارے کیا ہیں؟ ایک انگوٹھی، لیکن اس کے ساتھ کئی قسم کے سلوک ہو سکتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک سلوک میں جو چاہوں کروں. کوئی کیا مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ او آپ نے اپنی انگوٹھی پہنی ہوئی کیوں نہیں، یا فلاں کو کیوں دے دی، ہے بیچ دی، کیوں بیچی؟ انسانوں سے تو پھر بھی کوئی پوچھ سکتا، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے مخلوق کیوں پیدا کی ہے اور آپ نے اس کو مار کیوں دیا ہے اور یہ کیوں کھاتا ہے اور وہ کیوں نہیں کھلاتے اس کو. آپ جیسے چاہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، کوئی نہیں پوچھ سکتا اس سے. یہ سب اسی کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، کسی اور کے نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کی کچھ حادثے ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں انہوں نے وہی کرنا ہے. مثلا کچھ جانوروں کی دم جو ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، جو مرضی کر لیں اس نے
سیدھا نہیں ہونا. اللہ نے ان کو بنایا ایسے، وہ اللہ کا حکم مانتے اپنی ساخت میں، اپنے کاموں میں، اور اسی اپنی خاص زبان میں تسبیح کرتے ہیں، اور اپنی حیات نہیں چھوڑتے، اپنی عادتیں نہیں چھوڑتے. جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس میں صرف، آج تو ہم بہت جانوروں کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ ستاروں سیاروں کو دیکھیں. آپ چاہیں ان کا سائیکل چینج ہو جائے، سورج نکلنے کا وقت تبدیل کر دیں، آپ چاند کی روشنی کچھ ڈگری بڑھا دیں، کم کر دیں، سائز بڑھا دیں، چھوٹا کر دیں، ہے ہمارا بس چلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے. بات یہی ہے کہ اللہ ان کا مالک ہے، وہی ان کو سسٹین کرتا ہے، وہی ان کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان کو قائم رکھے ہوئے ہے. سب اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کوئی اس سے بڑا نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے کسی کی بخشش کی یا کسی کو چھڑانے کی، الا باذنہ، مگر اسی کے اذن کے ساتھ. سفارش کے لیے بھی اس کی اجازت چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا مالک ہے، ساری مخلوقات اس کی ہیں، تو اس لیے مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی مرضی سے آگے بڑھ سکے. من ذا الذی، سارے جو اس کے مخلوق ہیں، تو ہے کوئی جو اس کی مخلوق میں سے اس کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی توڑ دے؟ جب کچھ بھی اور نہیں کر سکتے تو وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے. اندہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ. الا باذنہ، ہاں ایک شرط ہے، اگر اللہ کا اذن ہو، اللہ کی اجازت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کو کہے کہ ہاں تم سفارش کر لو، تو وہ کر سکتا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قیامت کے دن؟ کریں گے، بالکل کریں گے. کس لیے کریں گے؟ سب سے پہلی شفاعت کون سی ہوگی؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الشفاعت الکبریٰ، بڑی شفاعت. وہ کون سی ہے بڑی شفاعت؟ حساب قائم ہونے کی جگہ، حساب قائم ہونے کے لیے. اس میں نا کہ جب ساری مخلوق کو اٹھا دیا جائے گا، سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر سب انتظار میں ہوں گے کہ یا اللہ حساب شروع ہو، تاکہ ہم جس نے جہاں جانا ہے وہ اپنے گھر پہنچے. اس کو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر کبھی آپ کو ایئرپورٹ پہ رکنا پڑے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ ٹرانزٹ میں ہیں، اپنی مرضی سے آپ گھنٹوں کہیں بیٹھے رہیں، لیکن اگر آپ ٹرانزٹ پہ ہیں، 2 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے کسی ایئرپورٹ پہ، تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جب ٹکٹ لے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا کتنے گھنٹہ وہاں رکنا ہوگا، تو وہ انتظار کتنا مشکل لگتا ہے کہ اچھا اگلی اور اگر کسی وجہ سے اگلی فلائٹ لیٹ ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ یہاں بیٹھے نا، گھنٹہ بھی بیٹھے رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے باہر جائیں اور آپ کی گاڑی نہ آئی ہو اور گیٹ پر آپ کو 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے، وہ گیٹ پر انتظار میں 1 گھنٹہ مشکل ہے. یہاں 1 گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہے یا وہاں 1 گھنٹہ کھڑے ہونا مشکل ہے؟ حالانکہ وقت تو یہ بھی گزر رہا ہے، وقت وہ بھی گزرتا ہے، اسی سپیڈ سے گزرتا ہے، لیکن وہاں بہت مشکل ہے کہ انتظار کا وقت ہے. اسی طرح یہ جو انتظار کا وقت ہوگا قیامت کے دن کہ حساب قائم ہو، لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ لوگ کہیں گے یا اللہ تو حساب قائم کر، چاہے ہمیں جہنم میں بھیج دے لیکن یہاں سے نکال. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. پین فل چیزوں میں، ساری بیماریوں میں، ساری تکلیفوں میں سب سے زیادہ شدت کی تکلیف کیا ہے؟ موت کی تکلیف. موت سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، شدید ترین. کہتے ہیں انتظار اس سے بھی شدید ہے. تو بہرحال پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا. نوح کے پاس جاؤ، وہاں جائیں گے، وہ کہیں گے میں بھی یہ نہیں کر سکتا. موسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ. تو مختلف پیغمبروں کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، کوئی مدد نہیں کرے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے، دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا مانگو کیا مانگتے ہو.
تو اس وقت وہ سب کی طرف سے ایک طرف سفارش کرے گی، یا اللہ حساب قائم کر دے. پھر حساب قائم ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہے، اللہ عالم. لیکن آتا تو یہی ہے کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے، ایک پریشانی کا ایک عالم ہوگا. لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کے لیے وہ وقت فرض نماز کی قیام جتنا ہوگا، جتنی دیر میں فرض نماز ہم پڑھتے ہیں. لیکن بہرحال وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے اور حساب کا شروع ہونا اور لائنوں میں کھڑے ہونا، اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ جب شروع کریں گے تو ظہر کی نماز تک کے وقفے میں دن کے حصے میں پورا کر دیں گے سب کا. یعنی جتنا صبح سے ظہر تک کا وقت ہوتا ہے نا ورکنگ آور عام طور پہ، اتنے میں سب کا حساب ہو جائے گا. سریع الحساب، وہ تیز حساب کرنے والا ہے، جلد حساب کرنے والا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا مرحلہ کوئی آسان نہیں ہے جس سے ہم اکثر بے خبر رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں. کبھی سلگتی لکڑی دیکھی، جلتی لکڑی دیکھی، کبھی کوئلہ جلتا دیکھا ہے؟ اس کے اندر ایک عجیب جلنے کی آواز ہوتی ہے، ایک سلگ سی ہوتی ہے نا. سوچئے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے جسم اسی طرح کوئلے کی طرح سلگ رہے ہوں گے. کو معمولی نہیں ہے آگ کا عذاب، اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو دوسری شفاعت ہوگی جہنم سے اہل ایمان کو نکالنے کی. پہلی تو ہے کہ حساب قائم ہو، اور دوسری شفاعت کہ کس کس کو جہنم سے نکالا جائے. آپ دیکھیں کہ صرف چند لمحے اگر تیل پڑ جائے نا ہاتھ پہ کیا کیفیت ہوتی ہے. تھوڑی دھوپ لگ جائے، کچھ ہو تو کچھ لوگ تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، خوش قسمت، بے حساب چلے جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کو حساب دینا ہوگا، وہ انتظار کریں گے، کھڑے ہوں گے. کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ نکالے جائیں گے. بعض لوگ ڈٹ کے غلط کام کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر دیں گے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کون ہے جو سفارش کرے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے جو اصل اجازت دے گا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن اس وقت کریں گے جب لوگ پریشان ہوں گے حساب قائم کرنے کے لیے، اور دوسرے جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، حتیٰ کہ آخری شخص جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. لیکن جو پکے کافر اور پکے منافق ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ 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 کے لیے آگ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کے کفر سے بچائے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے. یعنی اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ آگے پیچھے کا سب جانتا ہے. اللہ کے سوا کسی اور کا علم اتنا وسیع نہیں ہے. اور پھر چھوٹی بڑی ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے. باریک سے باریک چیز اس کو پتا ہے اور بڑی سے بڑی ہیوج چیز اس کو پتا ہے. دنیا کا بھی پتا ہے، آخرت کا بھی پتا ہے، ماضی کا بھی پتا ہے، مستقبل کا بھی پتا ہے. اس طرح کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ بھی پتا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے زمین میں کیا گیا ہے. کیا کیا جاتا ہے زمین میں؟ کیا جاتا ہے؟ بیج، پانی، مردے، بہت کچھ جاتا ہے. اور جو اس میں سے پھر نکلتا ہے اس کو سب پتا ہے. اور ما ينزل من السماء، کیا کیا اترتا ہے، بارش، وحی اور فرشتے. ٹھیک ہے، رحمتیں، اللہ کے احکامات. ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، کیا چڑھتا ہے، اعمال وغیرہ. ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، وہ جانتا ہے. پھر یعلم السر وما اخفا، چھپے ہوئے کو جانتا ہے اور اس سے بھی زیادہ مخفی کو، ہر راز کو جانتا ہے جو کسی کو نہیں پتا. نگاہوں کی خیانت جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو سینے چھپائے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسے تک جانتا ہے. ہر چیز وہ جانتا ہے، کہاں چھپ سکتے ہیں، کہاں بھاگ سکتے ہیں. اس کے برعکس مخلوق کے پاس اس علم کا
اتنا حصہ بھی نہیں جتنا ایک سمندر میں سے ایک چڑیا چونچ میں ایک پانی کا قطرہ نکالے. ساری مخلوق کا علم بس اس قطرے جتنا ہے اس سمندر کے مقابلے میں، نہ جاننے کے برابر. اول تو ہم کسی ایک فیلڈ کا بھی احاطہ نہیں کرتے، چاہے کوئی کسی میں پی ایچ ڈی ہو یا ماسٹرز ہو یا کچھ بھی تخصص کا درجہ رکھتا ہو، لیکن ہر چیز نہیں جانتا. مثلا آپ دیکھیں کہ صرف اسلامک اسٹڈیز کو ہی آپ دیکھیں، اس میں اگر کسی کی قرآن میں مہارت تو ضروری نہیں حدیث میں، اگر چلو دونوں میں ہو تو فقہ میں نہیں، اگر چلو تینوں میں ہو تو ہسٹری میں نہیں، اگر چاروں میں ہو جائے تو مزید اور جو اس کے آگے برانچز اس میں نہیں. پی ایچ ڈی بھی کس چیز پہ ہوتی ہے؟ کسی ایک چیز پہ ایک سبجیکٹ ٹاپک پہ ہوتی ہے، اور وہ بس اتنے چیز کو جو جانتا ہے، باقی کا عام طور پہ وہ بھی جاہل ہوتا ہے. کسی ایک علم کے سارے پہلوؤں کا احاطہ وہ نہیں کرتا. یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ کے علم میں سے وہ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود چاہے، جتنا وہ خود دینا چاہے. یہ بھی اللہ کی اپنی تقسیم ہے. اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا؟ دعا مانگو ربی زدنی علما، کیونکہ وہ دیتا ہے. پیغمبروں کو بھی وہی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی وہی دیتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کا حریص ہونا چاہیے، کیونکہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم میں سے کوئی شخص کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، بس اتنا ہی جان سکتا جتنا وہ چاہتا ہے. تو پھر اس سے ہم کیا کریں؟ مانگتے رہیں کہ ہمیں اور دے، ہمیں اور دے. اور یہ ایک پسندیدہ چیز ہے، یعنی علم میں اضافہ اور علم میں زیادتی کی خواہش جو ہے ایک بہت پسندیدہ خواہش ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انبیاء اور رسل کے پاس بھی جو علم ہے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. فرشتوں کے پاس جو علم ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. بندوں کے پاس جو علم ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، چاہے وہ دین کا یا دنیا کا، وہ سائنس کا یا ہسٹری کا، وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اور پھر اس علم کو دماغ میں ریٹین کرنے کی صلاحیت، وہ جتنا وہ چاہتا ہے یاد رکھتے ہیں اور جو وہ چاہتا ہے ہم بھول جاتے ہیں. جی شیطان کا ایک بڑا حصہ ہے اس میں. بس اللہ تعالیٰ کی مدد لیتا رہے، اللہ کا ذکر انسان کرتا رہے تو شیطان سے بچ کے وہ ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے. ذکر جو ہے نا اللہ کا، یہ بہت ممد و مددگار ثابت ہوتا ہے. ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور مختلف طرح کے اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی بات ہے. تو شیطان کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے جو انسان کو شیطان سے بچاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان بلواتا بھی ہے، شیطان غصہ بھی دلاتا ہے، شیطان انسان کے اندر، یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ انسان کے اندر مختلف چیزیں، اس کی بایولوجیکل نیڈز ہیں، اس کی ایموشنل نیڈز ہیں، اس کی مینٹل اور اس کی جو انٹلیکچوئل نیڈز ہیں، یہ ساری انسان کے اندر ہے. پھر اس کے اندر ڈرائیوز ہیں، کچھ خواہشات ہیں اس کی. شیطان ہر رستے سے داخل ہوتا ہے، ہر چیز میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے کھانا کھانے کی دعا بتائی گئی، اسے بیوی کے پاس جاتے وقت کی دعا بتائی گئی. پھر اسی طرح قرآن بھی پڑھو تو کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ پڑھو. اسی طرح یعنی ہر موقع کی مناسبت سے جو دعائیں ذکر ہیں یہ دراصل شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے. تو وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع چھائی ہوئی ہے، کرسیہ اس کی کرسی. اس کی کرسی کے بارے میں جو معنی کیا جاتا ہے وہ اس کا فٹ سٹول. ایک ہے اس کا عرش اور ایک ہے اس کی کرسی. کتنی بڑی ہے اس کی کرسی؟ صرف اس کا فٹ سٹول کتنا ہے بڑا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. ایک طرف اس کے علم کی وسعت ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور دوسری طرف اس کے اختیار اور اس کا جو اس کے عرش کی وسعت اور اس کی طاقت، ان سب کا اظہار ہے. ایک ہے جو تھرون ہے اس کا، وہ سب سے گریٹسٹ چیز ہے دنیا میں، یعنی کائنات کے اندر نون چیزوں میں سب سے بڑی چیز اس کی کریشن میں سے اس کا عرش ہے. اور اس کا عرش کے آگے جو اس کا فٹ سٹول ہے وہ کتنا بڑا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان اس کے سامنے ایک مندری کی طرح جو صحرا میں پھینک دی جائے. صحرا کا پتہ نا آپ کو، ڈیزرٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، چاروں طرف پھیلا ہوا. اس کے اندر اگر کوئی ایک رنگ ڈال دے نظر آئے گی، کتنی چھوٹی نا.
تو ساتوں آسمان اور زمین وہ رنگ ہے کس کے مقابلے میں؟ اس کی کرسی کے مقابلے میں. اور اس کی کرسی پھر اسی طرح ہے اس کے عرش کے مقابلے میں، یعنی اس کے جو فٹ سٹول ہے. تو کرسی جو ہے وہ عرش کے بعد سب سے بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، پھر ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور باقی چیزیں. تو اس سے دراصل اللہ کی عظمت، اس کے علم اور اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے ان دو آیتوں سے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی ہی نہیں، اس کو بور ہی نہیں کرتی. کن دونوں کی حفاظت؟ زمین و آسمان کی حفاظت. وہ سوتا ہی نہیں، وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اور ان کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں. تو اگر آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کے لیے مشکل نہیں تو میری حفاظت کو مشکل ہے؟ میرے گھر کی حفاظت مشکل ہے اس کے لیے؟ میرے بچوں کی حفاظت مشکل ہے؟ کس کی حفاظت مشکل ہے؟ اس کے لیے کسی بھی چیز کی حفاظت مشکل نہیں. میرے لیے بہت مشکل ہے. میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو اس وقت گھر خالی ہے، سب کا یہی حال ہے نا. بچے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور جو ہماری ملکیت کی چیزیں خدا جانے ان کا کیا ہو رہا ہے. کئی دفعہ ایسا تھا لوگ گھر سے باہر ہوتے گھر میں چوری ہو جاتی. ہمارے تو یہ حال ہے، جو بہت عقل مند بنتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کو لاکس میں اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے سمیٹتے ہیں. ہمارے لیے مشکل ہے حفاظت، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے. اور بڑی بات یہ ہے نا حفاظت کی اس کی کہ ہر ایک کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے، بندہ بندے کو مار ڈالے چھوٹی چھوٹی بات کو. اب بھی ہوتا ہے، لیکن پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چیونٹیاں کس طرح سروائیو کرتی ہیں. باقی مخلوق جن کو ہمارا اسپرے کرتے رہتے ہیں پھر وہ کس طرح نکل آتے. چھوٹے سے چھوٹا کیڑا کس طرح سروائیو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کو بھی جینے کا موقع ملتا ہے. تو وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. جب بھی آپ کو اپنے بچوں کی یا اپنے گھر کی یا اپنے آپ کی، اپنے مستقبل کی کسی چیز کا خوف آئے، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے. میں اپنا سب کچھ اس کے سپرد کرتی ہوں. اس سے آپ کی کیفیت کیسے ہوگی؟ اطمینان، سکون، بے فکر. مثلا آپ بچوں کو 100 باتیں سمجھاتے ہیں، یہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہاں نہیں ہاتھ ڈالنا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا. گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. اب 5 بچے مثلاً آپ کے، آپ 5 جگہوں پہ جا سکتے ہیں 5 کے ساتھ؟ نہیں جا سکتے. آپ ان کی شادی کرتے ہیں، آپ کو پھر فکر رہتا پتہ نہیں اب ان کا کیا ہوگا. ان کی حفاظت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ہم سو رہے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. کس کس چیز کی ہم کر سکتے؟ تو یہ سارا بوجھ ہم اپنے اوپر لے رہے. سٹریس، اسی کا نام سٹریس ہے. اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا یہ نہ یہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. کچھ لوگ تو بہت ہی چوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور فوبیاز ہوتے ہیں ان کو مختلف طرح کے، اس سے طرح طرح کے خوف آتے ہیں. خوف کا علاج صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی جناب میں بنا لے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. اور ہر چیز جس کے جانے کا ڈر ہے، جس کے چوری ہونے کا ڈر ہے، وہ کیا کرے، اس کو اللہ کے سپرد کر دے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا ہے، بہت ہی عظیم. قرآن پاک میں العلی العظیم کا لفظ بھی آتا ہے، العلی الکبیر کا بھی آتا ہے، العلی الحکیم کا بھی آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے قہر میں، اپنے وجود میں، ہر چیز میں سب سے ٹاپ اوپر ہے. علی، اور علی کے ساتھ پھر عظیم، وہ العلی العظیم، اس کو مزید فورٹیفائی کرے، یعنی کہ مزید قوت دے رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ سب سے بلند ہے. اپنی ذات میں کیسے سب سے بلند ہے؟ ارے وہ عرش پر ہے. وہ العلی، اس کی ذات سب سے اونچی ہے، سب سے اوپر ہے. وہ دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ آپ بڑی سے بڑی عمارت بنا لیتے ہیں، اس کے سب سے اوپر فلور پہ کہہ کہ میں سب سے اونچا ہو گیا. آپ دیکھو بچے بھی کھیلتے ہیں نا کہ میں تم سے اونچا. تو ایک انسان کے اندر ایک کمزوری ہے اس کی کہ میں اونچا ہو جاؤں کسی طرح. جس کا قد چھوٹا ہوتا ہے وہ ایک کمپلیکس میں رہتا ہے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں، ہیل بڑی بڑی پہنتے ہیں علی بننے کے لیے نا، اونچے ہونے کے لیے.
اسی طرح مرتبہ مقام کے اعتبار سے لوگ اونچا ہونا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں بھی اس کے عرش کے اوپر کچھ نہیں، اور ساتوں آسمان. اور پھر جب معراج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو وہ آخری مقام جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہاں تک تو جبریل بھی نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو وہ سب سے بلند ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں وہ ہر چیز پر بلند ہے، ہر چیز پر، اپنی قوت میں، اپنے اختیار میں، اپنے ہر معاملے میں وہ سب سے اونچا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم عام طور پر جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ کس کے پاس جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ کسی بڑے کے پاس جائیں. تو اصل بڑا کون ہے؟ اللہ. تو سب سے پہلے تو مسلح بچھائیں اور بڑے کے پاس جائیں، پھر باقی کام کریں. اس لیے العلی، العظیم، اور علو میں تو بلندی آتی ہے نا، اور عظیم میں عظمت ہے. عظمت اور علو میں کیا فرق ہے؟ مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ ہے. علو تو اس کا یعنی کہ فزیکلی اس کا سب کے اوپر ہونا ہے، اور عظمت میں مقام، مرتبہ، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ جتنی تعظیم اس کی جانی چاہیے، جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہماری نگاہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہونا چاہیے اتنا کسی اور کا نہ ہو. سمجھ گئے؟ وہ ہے العلی العظیم. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا ہے تم کو اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، نہیں تم اس کی عظمت نہیں کرتے، اس کی اہمیت نہیں دیتے، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. اس کو امپورٹنس دینے کے کیا طریقے؟ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. اس کی شان کی بلندی کو دیکھی جائے، اپنے گناہوں کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تعظیم، اس کے احکام کی تعظیم کی جائے، شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے، وہ چیزیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں ان سب کی تعظیم. اس کے کلام کی تعظیم کیسے؟ قرآن کی تعظیم کیسے؟ اس کو امپورٹنس دی جائے نا. اس کے رسول کی تعظیم کی جائے، ان کے مقام، مرتبے، پھر ان کے اقوال وغیرہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے دین کی تعظیم کی جائے. دین کی تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ دین کو رسپیکٹ دینا. بالکل بالکل دین کے شعائر کا مذاق نہ بڑھایا جائے، اس کے احکامات کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی بھی قسم کا، ہر چیز پر اس کو ترجیح دی جائے. یہ دعا آتی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھی جاتی. اب آپ دیکھیں کہ اتنی زبردست دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو اللہ کے ناموں کے ساتھ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کسی کی موت نہ لکھی ہو تو اس دعا کو پڑھنے سے جو کوئی بیمار کے پاس جا کے اس پر پڑھے پورے شعور کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. یہ یا کنستین میں لکھی ہوئی ہے، بیمار کی عیادت کے وقت پڑھنے کی دعا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ پھر مغرب قریب ہے تو آپ لوگ گھر وقت پہ پہنچ جائیں. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اگلی دعا شروع کریں گے. میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ اچھی طرح اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے ان کو بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے؟ کچھ کہنا چاہیں یا کوئی سوال ہو تو ایک آدھ سوال کر لیجیے، باقی اجازت پھر. جی آپ فرمائیے. جس کو اللہ اجازت دے کریں گے، مگر جس کو اللہ اجازت دے. حافظ قرآن ہے یا اور کسی طرح اللہ کا محبوب ہے، مقرب ہے، لیکن اٹس ناٹ اوپن. ٹھیک ہے؟ اٹس کنڈیشنل. سب سے بڑی کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کی اجازت. وہ کبھی دنیا میں کسی کے ساتھ کام ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں فلاں کی اپروول لے کر آئے، اس کے اپروول نہیں تو کام نہیں ہوگا. تو اپروول لینے کا معنی سمجھتے نا اچھی طرح. بس بات یہ ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسی دعا کی کہ نہیں. ایک یہ ہے کہ رحمت کے وہ آسپیکٹ یا مظاہر جو ہمیں نظر آتے ہیں ہم اس میں ریسٹرکٹ کرتے ہیں. رحمت کو ہم ڈیفائن صرف ظاہر نظر آنے والی چیزوں میں کرتے ہیں، یا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم رحیم اس وقت مانیں گے جب وہ یہ اور یہ اور یہ کرے، اور اگر اس نے یہ نہیں کیا تو وہ رحیم نہیں. یہ نہیں ہے معنی اس کا. مثلاً ایک شخص کی موت ہمارے نزدیک ایک حادثہ ہو سکتی ہے، ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ ایک بہت بڑی رحمت ہو سکتی ہے.
اس کی شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ جو مظلوم مارا جاتا ہے، بے گناہ مارا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ اس وقت مر گیا، ہو سکتا ہے اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اس سے بڑی مصیبت کوئی دیکھتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر چیز اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھی جائے گی کہ، اور پھر یہ کہ ہماری ظاہری نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہیں اور دوسری طرف کچھ اور ہمارے نزدیک دنیا صرف یہ نہیں ہے جو آنکھ جھپکنے کی دیر ہے. یہاں ہمارے نزدیک دنیا اس سے بڑی چیز، زندگی جو ہے، زندگی کا کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. زندگی صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہم 20 سال 30 سال یہ دیکھتے ہیں. زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہونا. ایک شخص جس پر دنیا میں کوئی ظلم کر رہا ہے لیکن وہ صبر کر رہا ہے یا اس کو وہ بدلہ نہیں لے سکا، تو اللہ نے اس کے لیے جو آخرت کا دن رکھا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے. یہ سورۃ الفاتحہ میں ہم جو کہتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو رب کی تعریف کیوں؟ کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے. حیرت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو اس میں تعریف کی کیا بات ہے؟ یہی تعریف کی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے وسیع علم کی بنا پر دیکھ کر اس کا فیصلہ کرے گا اور لوگوں کو ان کے ظلم کا پورا پورا بدلہ دے گا. اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.